اللہ نے انسان کو ہدایت دینے کے بعد اختیار اور ارادے کی آزادی دی ہے۔ یہ تقدیر کے نام پر جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ شیطان کا ہے، سب الجھے ہوئے اس میں، اور یہ ہر دور کے اندر یہ دھوکے ہر دور میں پچھلی امتوں پچھلے نبیوں کی امتوں سے چلے آ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے بھاگ میں یہی تھا، ہم نے تو بہت چاہا تھا لیکن اللہ نے نہیں چاہا۔ نتیجوں میں انسان آزاد نہیں ہوتا کسی بھی کام کے، کوئی کوشش اس کے اختیار میں کسی کام کا ارادہ کرنا اور اس کی کوشش کرنا، نتیجہ کیا نکلے گا اس میں وہ آزاد نہیں ہوتا۔ اس کا حساب اسی بنیاد پر ہوگا کہ اس نے کیا ارادہ کیا اور اس کے لیے کیا کوشش کی، اسی پر اس کے عمل کا ثواب یا اس کے عمل کا اجر مرتب ہوگا۔ یہاں دنیا میں رزلٹ کیا نکلے گا وہ اس کے اندر دوسرے اور بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، خالی اپنی کوششیں نہیں ہوتی۔ لیکن یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ الزام اللہ کے اوپر نہ ڈالے کوئی کہ ہماری تقدیر تو، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری تقدیر تو لکھ دی پہلے سے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اب پتا پتا بندھا ہوا ہے تقدیر سے، تقدیر کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا، جو کچھ کرنا تھا اصل میں ہم تو پھر وہی کریں گے آخر میں، چاہے جتنا چاہیں۔ تو کہہ دو وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ یہ جس کلام کا ذکر ہو رہا ہے یہ حق ہے تمہارے رب کے پاس سے آ گیا۔ اور حق کے بارے میں نے بتایا تھا کہ حق اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ ہو۔ اردو میں جسے ہم سچ کہتے ہیں وہ سچائیاں بدل بھی جاتی ہیں، الگ الگ ماحول کی اور الگ الگ زمانے کے سچ الگ ہو سکتے ہیں، حق ہمیشہ ایک رہتا ہے، ہر دور میں، ہر ماحول میں، ہر زمانے میں۔ تو یہ کلام اللہ کا حق ہے تمہارے رب کے پاس سے، کہہ دو، اعلان کر دو کہ یہ حق آ گیا تمہارے رب کے پاس سے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جو کوئی چاہے وہ اس میں ایمان لائے۔ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے اس کا کفر کرے، جو چاہے اس کا انکار کرے۔ یہ ناقابل تبدیل ہے، یہ اس سے پہلے کہہ دی یہ بات کہ اللہ کے پاس سے جو کلمات آ گئے، جو بات آ گئی وہ ناقابل تبدیل ہے۔ انسانوں کے قانون میں امینڈمنٹس بھی ہوتے ہیں اور انسانوں کی کہی ہوئی باتوں میں کنٹراڈکشنز اور تضاد بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی کہی ہوئی باتوں میں نہ کنٹراڈکشن ہوتے ہیں، ورودابھاس، نہ تضاد ہوتا ہے، اور نہ اللہ کی کہی ہوئی باتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ 23 سال میں کلام نازل ہوا، پہلے کچھ کہہ دیا تھا، بات کو کچھ اور کہہ دیا، تو اللہ کی کہی ہوئی باتوں میں تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ حق تمہارے رب کے پاس سے آ گیا، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ یہ قرآن کی محکم آیت ہے۔ محکم آیات وہ ہیں کہ جو کوئی بھی سنے وہ اس کا واضح مطلب سمجھ جائے کہ یہ اس کا مطلب ہے، اس میں کوئی انٹرپریٹیشن، کوئی توجیہ، کوئی اس کا مطلب ارتھ ایسا نہیں نکالا جا سکتا جو کسی نے کچھ اور نکالا، دوسرے نے اس کے خلاف نکال لیا۔ یہ وہ چیزیں محکم ہیں، اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ محکمات جو ہیں یہ ہن ام الکتاب، محکمات بنیاد ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی تشریح کسی اور آیت کی نہیں ہوگی۔ وہ آیتیں جن کے مطلب الگ الگ لوگ کئی طریقے سے نکال سکتے ہوں، ان متشابہات کا مطلب کوئی بھی کسی بھی متشابہ آیت کا کسی محکم آیت کے خلاف نہیں لیا جائے گا، اس کے تحت کرنا ہوگا، اس سے ٹکراتا ہوا کوئی مطلب کسی قرآن کی آیت کا نہیں لیا جا سکتا جو محکمات ہیں۔ تو یہ بڑی محکم آیت ہے، یہ الفاظ جس کا کوئی اور مطلب کوئی نہیں نکال سکتا۔ فمن شاء فلیؤمن، جو کوئی چاہے، یہ لفظ من جو کوئی
شاء چاہے، یہ ابھی تشریح میں آگے کئی مرتبہ آئیں گے یہ الفاظ، اور قرآن شریف کی بہت سی آیتوں میں اسے اللہ کے لیے کہہ دیتے ہیں، اللہ کے چاہنے کے لیے۔ یہاں بہت واضح ہے کہ یہ انسان کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کا ارادہ اور اختیار کے اب جو انسان چاہے وہ ایمان لائے اللہ کے اس کلام پر، اللہ کے اس قانون پر، اور جو چاہے اس کا کفر کرے، یہ اس کو اختیار دے دیا گیا۔ اس کی تشریح کئی مرتبہ قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی ایسی آیات آتی ہیں جس کے مطلب لوگ ایسے نکال لیتے ہیں کہ یہ سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، ان مقامات پر یہ تشریح تفصیل سے آتی رہی ہے، لیکن بہرحال جہاں جہاں یہ آیات آئیں گی وہاں ضرورت ہے کہ اس کو پھر سمجھایا جائے۔ سناتن دھرم میں بھی یہ بھاگ کا فلسفہ رہا۔ آپ بات کر لیجئے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں ان میں سے بھی ہر ایک اس بھاگ کی بات کرتا ہے کہ صاحب اس سے بچ کر بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں، وہ تو سب کچھ ہے لیکن اس کے بھاگ میں یہی تھا کہ برا بن کر رہے۔ عیسائیت کے اندر بھی ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پر بائبل میں یہ تقدیر والی بات جو جگہ جگہ لوگوں نے گھسا دی ہے، جو بات کا حصہ ہے سینٹ پال کے خطوط حضرت عیسیٰ کے کلام کے بعد، اس میں یہ جو تقدیر کا فلسفہ ہمارے یہاں کہلاتا ہے کہ بس اصل میں تو وہ اللہ نے چاہا، انسان کا کردار کیریکٹر وہ نہیں چاہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ نہیں کر سکتے کا مطلب ہدایت کے راستے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نہیں چاہے تو تم ہدایت اختیار نہیں کر سکتے، ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتے ہو، تو اس کے چاہنے پر ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے تو اس سے پیچھے چھوڑا لیا، ان کے یہاں بائبل میں موجود ہے، لیکن عیسائیوں نے پیچھے چھوڑا لیا، اب اس بات کو نہیں مانتے ہو۔ اللہ کے کلام میں مسلمانوں کے یہاں نہیں موجود ہے یہ، لیکن مسلمانوں نے اسے اپنا بڑا بنیادی عقیدہ بنا رکھا ہے، ہر کوئی الجھا ہوا ہے اس کے اندر۔ یہ پہلا بنیادی سوال ہے، کیا اللہ کا کام بھٹکانا بھی ہے؟ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کا کام یہ بھی ہے کہ اللہ گمراہ بھی کرتا ہے لوگوں کو؟ ٹیسٹ لینا اور چیز ہے، امتحان ہونا اور چیز ہے، ارادہ اور اختیار دینے، امتحان کا کوئی مقصد ہی نہیں بچا۔ اگر آزادی نہیں دی گئی تو پھر امتحان نہیں۔ تو امتحان اور چیز ہے کہ انسان خود سے ہدایت کی پیروی کرتا ہے یا بھٹکتا ہے، لیکن اللہ بھٹکانا چاہتا ہے۔ انسان کو پہلے انسان کو جب زمین پر بھیجا، وہیں سے یہ بات واضح کر دی تھی۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا پہلا جوڑا جب زمین پر آیا، یہ دنیا میں تشریف لائے، تو اسی وقت بھیجتے وقت یہ بات واضح کر دی تھی۔ یہ بالکل شروع ہی میں کہہ دیا گیا تھا جب ان کو اتارا گیا، قَالَا اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اب تم دونوں یہاں سے اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، شیطان کو بھیجا جا چکا، تم میں سے بہت سے اس کی پیروی کریں گے، تم میں سے اب تمہاری نسل میں بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری پاس سے ہدایت آئے گی تو جو کوئی بھی جب میرے پاس سے جب ہدایت آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَ، تو جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ نہ بھٹکے گا نہ گمراہ ہوگا، اور نہ ان مشقتوں میں پڑے گا جو کنٹرڈکشنز اور تضادات کی وجہ سے انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ جو ہدایت کی پیروی کرے گا، ہدایت اللہ کے پاس سے آئے گی، اتباع کرنا انسان کا کام ہے، اللہ نہیں بھٹکائے گا۔ جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہیں بھٹکے گا، جو پیروی نہیں کرے گا وہ بھٹکے گا، یہ قانون ہے۔ تو اللہ کا قانون تو بھٹکنے والوں کو بھٹکنے دیتا ہے، یہ اس کا قانون بن گیا۔ اللہ نے بھٹکانا نہیں چاہا، اللہ جو ہدایت اختیار کرنا چاہے اس کے لیے راستے اور آسان کر دیتا ہے، اللہ کا قانون۔ ایسا نہیں کہ اللہ جس کو دل چاہے کوئی بھٹکا دے اور جس کو دل چاہے اس کی مرضی کہ اس کو میں نے راستے پہ لگا دیا، فلاں کو بھٹکا دیا میں نے۔ کوئی ایگوئسٹک، کوئی حکمراں، کوئی شہنشاہ، کوئی سمراٹ
جس کا ایسا ہوتا ہے کہ سر پھرا جسے کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کیا اس سے کمپیئر کریں گے؟ ایک ذہنی رو ہے، بہک گئی، جس وقت جیسا موڈ ہو گیا، اسے ڈال دیا، اسے آزاد کر دیا، اس کی گردن اڑا دی، ذرا سی بات پر اتنا تیش آ گیا کہ گردن اڑا دی، ذرا سی بات کے اوپر اتنے کہ وہ سب کچھ، چاہے جتنا اس نے ظلم کیا ہو، چاہے جتنا اس نے برباد لوگوں کو کیا ہو، ذرا سی بات پر خوش ہو گئے، ان کو نواز دیا۔ یہ سرفروں میں ہوا کرتا ہے، یہ اللہ سے کمپیئر، یہ تلنا اس کی اللہ سے نہ کریں۔ تو یہ شروع میں ہی فرما دیا تھا کہ ہدایت کا راستہ آئے گا میری پر سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میرے پاس سے ہدایت آئے، گمراہی نہیں آئے گی، اللہ کے پاس سے ہدایت آئے گی۔ اب انسان کا کام ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جس نے اتباع کی، پیروی کی، انوسرن کیا اس مارگدرشن کا، میری ہدایت کے جس نے پیروی کی، وہ نہیں بھٹکے گا، فَلَا يَضِلُّ، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نہیں گمراہ کرے گا، اللہ کے پاس سے تو ہدایت آئے گی۔ یہ بالکل شروع ہی میں یہ فرما دیا تھا جب انسان کو زمین پر بھیجا تھا۔